اللہ رب العزت نے کائنات کو دو چیزوں سے بھرا ہے، ایک اسباب معاش اور دوسرے اسباب زینت۔ ایک اسباب معاش، دوسرے اسباب زینت، اور ان دونوں چیزوں سے دنیا کو بھرنے کا سب سے بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہم تمہیں اس میں ڈال کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم ہمیں کتنا یاد رکھتے ہو۔ ملائکہ کا راستہ ان تمام چیزوں سے خالی ہے، اس لیے ان کا ان کی عبادات، ان کا اطاعت کرنا اور ان کا اللہ کی فرما برداری کرنا یہ کوئی کمال نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر وہ تقاضے ہی نہیں رکھے جن تقاضوں کو دبانا پڑے اللہ کی اطاعت کے لیے۔ تو دو چیزوں سے دنیا کو مزین کیا ہے، ایک اسباب معاش، ایک اسباب زینت، کہ ہم دیکھیں گے کہ تم میں اچھا عمل کس کا ہے۔ اس کو پرکھنے کے لیے ہم نے دنیا کو دو چیزوں سے مزین کیا ہے، ایک اسباب معاش سے، ایک اسباب زینت سے۔ اسباب زینت میں تو آدمی بنی ہوئی چیز سے متاثر ہو کر بنانے والے کو بھولتا ہے، اور اسباب معاش میں دنیا کی شکلوں کو اور چیزوں کو اپنی زندگی کے بسر کرنے کا ذریعہ سمجھنے کی وجہ سے اللہ کو بھولتا ہے۔ یہ دو سبب ہیں اللہ کو بلانے کے، ایک اسباب زینت، ایک اسباب معاش۔ اگر بنے ہوئے میں بنانے والے کو غور کرے تو بنا ہوا بنانے والے کا تاثر پیدا کرے گا۔ انبیاء علیہ السلام کا راستہ یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ بنے ہوئے کا تاثر مت پیدا ہونے دو، بنے ہوئے کا تاثر پیدا نہ ہونے دو، بلکہ ہر بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والے کا تصور کرو۔ اگر بنانے والے کا تصور ہے تو بنانے والے کا تاثر پیدا ہوگا، اور اگر بنے ہوئے کا تصور ہے تو بنے ہوئے کا تاثر پیدا ہوگا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی دعوت اور کوشش سے بنے ہوئے کا تاثر دلوں سے نکال کر بنانے والے کا تاثر پیدا کیا۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے کہ دنیا میں جتنی بے دینی ہے وہ اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے۔ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچاننا یہ ملت ابراہیمی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ راستہ امت کو بتلایا ہے، یہ راستہ دکھلایا کہ بنے ہوئے سے بنانے والے کو پہچانو۔ تو اگر بنے ہوئے کی تمام نقل و حرکت اور بنے ہوئے سے تمام نتائج اور بنے ہوئے کی حیثیت وہ صرف بنانے والے سے ہو تو پھر انسان اپنے اللہ کے درمیان کسی چیز کو حائل نہیں سمجھتا، یہ براہ راست اللہ سے ملتا ہے، براہ راست اللہ سے ملتا ہے۔ اور اگر وہ اپنے اللہ کے درمیان بنی ہوئی شکلوں کو ذریعہ سمجھ لے تو پھر وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو ان شکلوں کا پابند سمجھتا ہے۔ مشرکین اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے کہ اگر آپ ان سے پوچھئے کہ آسمان زمین کس نے بنائے تو کہیں گے اللہ نے بنائے۔ اور اگر آپ نے پوچھا ایک مشرک سے کہ تجھ پر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی نقصان آ جاوے تو نقصان کی تلافی کس سے کراتا ہے؟ اس نے کہا وہ اللہ جو اکیلا ہے آسمانوں میں ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ وہ کائنات کی شکلوں کو اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھتے ہیں، اپنے اللہ کے درمیان ذریعہ سمجھتے ہیں کہ یہ شکل ہے،
اللہ سے کرانے کی، حالانکہ ملائکہ بھی شکل نہیں ہے اللہ سے کرانے کی، جو اللہ کے انتہائی مقرب، انتہائی قوی، اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب، انتہائی قوی ملائکہ، وہ بھی اللہ سے کرانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام بھی اللہ سے کرانے کا ذریعہ نہیں ہے، اللہ سے کرانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ جتنا اللہ کا غیر ہے اس کو اللہ سے لینے کا ذریعہ سمجھنا یہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت انبیاء علیہم السلام پر بھی وہ حال لاتے ہیں کہ وہ ظاہر کے اعتبار سے پوری طرح مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ انبیاء علیہم السلام قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے کی وجہ سے ہر آنے والے کو، ہر پریشان حال کو دوسرے کی طرف پھیریں گے، خود کچھ نہیں کر سکیں گے، خود کچھ نہیں کر سکیں گے۔ ہر ایک کہے گا نہیں فلاں کے پاس جاؤ، کہے گا فلاں کے پاس جاؤ، کہے گا فلاں کے پاس جاؤ۔ جی ہاں، تو میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ کوئی ذریعہ نہیں ہے، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ انبیاء، ملائکہ، جنات، یہ بڑی بڑی مخلوق ہیں اور مقرب مخلوقات ہیں۔ ان میں بعض قوی مخلوقات ہیں، بعض مقرب مخلوقات ہیں، لیکن اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے احکام کے، سوائے اس کے احکام کے۔ تو کائنات میں جتنی بھی شکلیں و تغیرات ہیں، ان سب شکلوں کا اور ان تمام تغیرات کا کائنات کے نقشے سے جوڑنا یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ ایمان کے بالکل خلاف ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات سے ہے، کائنات کے ہر تغیر کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے، کائنات کے تغیرات کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ ستارے کو دیکھا تو اس کا انکار، چاند کو دیکھا تو اس کا انکار، سورج کی بڑائی اور اس کی تپش کو دیکھا تو تاثر تو پیدا ہوا، لیکن تمہارے دل میں جب اللہ کے غیر کا تاثر پیدا ہو تو اللہ کے غیر کے انکار سے اس تاثر کو ختم کرو۔ یہ دعوت ہے، یہ دعوت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس تاثر کو ختم کیا کہ نہیں، آنے جانے والا معبود نہیں ہو سکتا بلکہ لانے لے جانے والا ہی معبود ہو سکتا ہے، آنے جانے والا معبود نہیں ہو سکتا اور لانے لے جانے والا معبود ہو سکتا ہے۔ فرق ہے یہ۔ سائنس کا تقاضا ہے کہ کائنات کا نظام کائنات سے چل رہا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ نظام کائنات براہ راست خالق کائنات سے چلتا ہے، کائنات کی شکلوں سے کائنات کی شکلوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کہنا کہ جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا، جب یہ ہوگا تو یہ ہوگا، اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ تم نے اللہ سے ہونے کا تو انکار کر دیا، اللہ سے ہونے کا تو انکار کر دیا۔ اگر یہ کہہ دیا کہ جب یوں ہوگا تو یوں ہوگا اور اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ بھی نہیں ہوگا، تو تم نے اللہ سے ہونے کا تو انکار کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلا سبق یہ پڑھایا کہ جتنے کائنات کے تغیر ہیں ان کا کائنات سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق براہ راست خالق کائنات سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کو ایمان اسی طرح سکھلایا۔ حدیبیہ کے راستے بارش ہوئی،
تو آپ نے فرمایا کہ اس بارش کی وجہ سے تم میں بعض کافر ہو جائیں گے، بعض مومن. کہ کیوں ایسا کیوں ہو جائے گا؟ کہ جو کہے گا کہ بارش اللہ کے حکم سے ہوئی وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، اور جگہ کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی وہ اللہ کے انکار کرنے والا اور ستاروں پر ایمان رکھنے والا ہے. آپ نے اپنے صحابہ کو کائنات کے تمام تغیرات میں اللہ کی یاد دلائی، کائنات کے تغیرات میں اللہ کی یاد دلائی. اسی لیے کائنات کے تغیرات میں عبادات کا حکم ہے. سنو غور سے، کائنات کے تغیرات میں عبادات کا حکم ہے. کہ کیا تغیر ہوا؟ کہ تغیر یہ ہوا کہ بارش وقت پر نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. کیا بات ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ بارش نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی. یہ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ بارش کیوں نہیں ہوئی؟ کہ بارش کو اللہ نے روکا ہے، لہذا اللہ تعالی کو راضی کرو. کس سے؟ کہ استغفار سے اور استسقاء سے. استغفار سے اور استسقاء. اللہم انا نستغفرک ونستسقیک. اے اللہ ہم استغفار کرتے ہیں. کس پر استغفار؟ اس پر کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم توڑا ہے جس کی وجہ سے بارش بند ہوئی ہے. پہلے استغفار پھر استسقاء. تو بارش کے رکنے پر نماز کا حکم. ہاں، یہ نہیں کہ بارش تو ہمارے بس سے باہر کی چیز ہے. ہاں، کہ بارش کے رکنے پر نماز کا حکم. چاند گرہن ہو جاوے تو نماز کا حکم. سورج گرہن ہو جاوے تو نماز کا حکم. یہ تغیرات ہیں. ان تغیرات پر عبادات کا حکم ہے. اور ظاہر بات ہے کہ عبادت تو اللہ کے غیر کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. یہ عبادت بتلا رہی ہے کہ ان تغیرات کا اللہ کے بہرحال اللہ کے امر سے تعلق ہے. ان تغیرات کا کائنات کے نقشے سے کوئی تعلق نہیں ہے. سائنس یہ سکھلاوے گی، سائنس یہ سکھلاوے گی کہ کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے ہے، کائنات کے تغیرات کا تعلق کائنات سے ہے. تو ایسے لوگوں کو حالات میں اللہ یاد کبھی نہیں آتے، اللہ کبھی یاد نہیں آتے. ایسے لوگوں کو اللہ کی یاد کبھی نہیں آتی جو کائنات کے نقشوں کو کائنات سے جوڑیں، تو کائنات کے تغیرات کو کائنات سے جوڑیں. ان کو اللہ کی یاد کبھی نہیں آتی. یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے لیے کائنات کا یقین نکلنا شرط ہے. صحابہ کرام بارش کو بند کرانے یا رکوانے کے لیے مسجد کی طرف ایسے آتے تھے جیسا کوئی ہاتھ بڑھا کر ٹوٹی بند کر لے یا کھول لے. آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے. آپ ٹوٹی کھول دیں تو پانی آ جائے، بند کر دیں تو پانی بند ہو جائے. ہاں، اتنا آسان تھا دورے نبوت میں، دورے صحابہ میں بارش کا برسوانا اور بارش کا رکوانا اتنا آسان تھا. یہ ہاں کہ آپ چاہیں پانی بند کرائیں، چاہیں پانی کھلوائیں. جیسے تم ہاتھ بڑھاؤ ٹونٹی کی طرف، ایسے وہ قدم بڑھاتے تھے مسیح کی طرف. جی ہاں، میں نے عرض کیا کہ دو قسم کے اسباب ہیں، اسباب معاش، ایک اسباب زینت. دونوں میں عمل کا امتحان ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو. دو قسم کے اسباب ہیں، اسباب معاش، ایک اسباب زینت. دونوں میں عمل کا امتحان ہے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تم ہمیں اس میں کتنا یاد رکھتے ہو.